بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، پوری دنیا کی بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ رشیا میں بغاوت ہو چکی ہے، پیوٹن کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، اور پیوٹن اس سے کس طریقے سے نمٹیں گے یہ اب الگ سے ایک سوال ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ سوویت یونین بکھرنے کے بعد جو ہے پیوٹن نے رفتہ رفتہ رشیا کو اکٹھا کیا اور دوبارہ سے روس کو ایک طاقت بنا کے رکھ دیا تھا انہوں نے، اور دوبارہ روس جو ہے امریکہ کے مخالف آ گیا تھا اور روس نے اپنا ایک دھڑا بنانا شروع کر دیا۔ لیکن پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ان کی جنگ جو ہے یوکرائن کے ساتھ جاری ہے، اور یوکرائن کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہی قرار دی جا رہی تھی، اور پیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ یورپ جو ہے، مغرب جو ہے، وہ یوکرائن کے ذریعے رشیا میں سازشیں کرتا ہے، روس میں سازشیں کرتا ہے، اور روس کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ یوکرائن اور رشیا کے درمیان جنگ شروع ہوگی، اور مسلسل 1.5 سال تک جو ہے وہ یہ جنگ جاری ہے۔ اور ابھی یہ جنگ جاری تھی، اور اس کے وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہتی تھیں کہ رشیا کا پلڑا بھاری ہے، کہ رشیا نے فلاں شہر پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن دوسری طرف بھی چونکہ مغرب یوکرائن کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا یوکرائن بھی کوئی ترن والا ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ بڑی خبر جو آئی ہے کہ مسلح جتھوں نے پیوٹن کے خلاف بغاوت کر دیا۔ لیکن ناظرین، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلح جتھے جنہوں نے پیوٹن کے خلاف بغاوت کیا ہے، اس کو ویگنار گروپ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ویگنار گروپ جو ہے اس کا جو سربراہ ہے ماضی میں پیوٹن کا شیف یعنی کوک باورچی رہ چکا ہوا ہے۔ یعنی ایک باورچی جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رشیا کو اور رشیا کے جو اقتدار کے حلقے ہیں ان کو کتنا قریب سے جانتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس شیف نے پھر اپنی ایک سیکورٹی کمپنی بنائی جس میں انہوں نے رشیا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو بھرتی کیا، اور بعد ازاں چونکہ انہیں پیوٹن کی قربت حاصل تھی، انہوں نے یہ ایک ایسی مسلح جتھے تیار کی، اور یہ مسلح جتھے جو ہیں وہ پیوٹن کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ان کی سروسز فراہم کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی یوکرائن کے ساتھ رشیا کی جنگ جاری ہے، تو ویگنار گروپ جو ہے وہ اپنے نوجوان جو ہے، مسلح نوجوان جو ہے، وہ رشین فورسز کو فراہم کرتا تھا۔ لیکن اب تنازع یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ ویگنار گروپ کا یہ کہنا ہے کہ رشین فورسز نے جو حملہ یوکرائن پہ کرنا تھا انہوں نے ویگنار گروپ کے لوگوں پہ کیا، جس سے ویگنار گروپ کے کئی لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ بغاوت ہو گئی ہے، اور بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 شہروں پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ ان شہروں میں جو رشیا کی فوجی تنصیبات ہیں وہ بھی ویگنار گروپ کے پاس چلی گئی ہیں۔ دوسری طرف اس کے رد عمل میں ماسکو کی طرف سے یعنی پیوٹن کی طرف سے مارشل لا روس میں لگا دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے ان کو ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے والے کو 30 دن کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی اب ماسکو سے آ رہی ہیں کہ جو پیوٹن کے مخالفین ہیں ان میں اپوزیشن لیڈر الیکسی ہیں، انہوں نے جو رشیا کی آرمی ہے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ویگنار گروپ کا ساتھ دیں اور پیوٹن کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ بہرحال ابھی صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی گیم ہے۔ ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے، اور تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جو بغاوت ہوئی ہے اس کے پیچھے یقیناً مغرب ہوگا، چونکہ مغرب پہلے یوکرائن کے ذریعے رشیا کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ پیوٹن کا الزام بھی رہا ہے۔ اور اب چونکہ رشیا ظاہر ہے ایک مسلسل ایک جنگ لڑی جائے، اس کے بعد رشیا کے اوپر کئی پابندیاں بھی تھی اور روس کو کئی پابندیوں کا سامنا تھا، تو اب جو ہے ان کا اپنا ہی خاص طور پہ اس کو یہ کہہ لیں کہ آپ کہ پیوٹن کا اپنا ہی دست و بازو جو ہے بغاوت کر دے تو بڑی صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور پیوٹن پوری دنیا میں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب کہ رشیا کو ایک دفعہ پھر جو ہے توڑنے کے لیے مغرب نے سازش کی ہے، لہذا اب یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ خود ساختہ بغاوت ہو یا مغرب کی طرف سے سازش ہو یا بغاوت ہو، یا ویگنار گروپ کی اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے بغاوت ہو، لیکن یہ ایک بڑے حادثے کا پیش خیمہ ضرور ہوگی، کیونکہ رشیا میں جب مارشل لا لگے گا تو ویگنار گروپ پہ یقیناً سختی آئے گی، اور ویگنار گروپ پہ سختی آئے گی تو ویگنار والوں کو پکڑ دھکڑ ہوگی، تو ویگنار گروپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ جو بغاوت کی ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ البتہ ویگنار گروپ نے یہ ابھی تک تو یہ اپنا یہ بیان جاری کیا ہے کہ ان کی یہ بغاوت اس لیے
یہ ہے کہ رشین فورسز نے انہی کے بندوں پہ حملہ کر دیا. تو ناظرین یہ پوری دنیا میں اس وقت بڑی خبر چل رہی ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ ماسکو سے نکل چکے ہیں اور کسی محفوظ مقام پہ جا چکے ہیں، لیکن پیوٹن جیسے طاقتور آدمی کے خلاف جو ہے بغاوت کر دینا، اور خاص طور پہ ایک ایسے گروپ کا جس کا ہیڈ جو ہے وہ ان کا اپنا ہی باورچی رہ چکا ہو، پھر باورچی سے وہ ایک مسلح گروپ کا سربراہ بن گیا ہو، اس کا بغاوت کر دینا بڑا معنی رکھتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے ویگنار گروپ سارے الزامات جو ہے کر رہا ہے، وہ روس کے جو وزیر دفاع ہیں سرگی، ان پہ الزامات لگا رہا ہے، جبکہ سرگی جو وزیر دفاع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویگنار گروپ جو ہے اس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے اور اس نے رشیا کو کمزور کرنے کی سازش کی ہے اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بہرحال اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں خاص طور پہ امریکہ اور اہل یورپ جو ہیں ان کی نظریں رشیا پہ ہیں. اور ناظرین ویسے بھی اگر آپ کو دیکھیں تو ایشیائی خطے میں خاص طور پہ بھارت اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے، اور اپنے دفاعی امور کے لیے بھارت جو ہے وہ بے شمار سامان جو ہے وہ رشیا سے خریدتا تھا. لیکن حال ہی میں نریندر مودی نے جو دورہ کیا ہے امریکہ کا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بھارت نے بھی اپنا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ امریکہ سے جوڑ لیا ہے، اور اب اس نے انحصار امریکہ سے کرنا شروع کر دیا. اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 1.5 سالہ یوکرین کے ساتھ جنگ نے رشیا کو کافی کمزور کیا ہے. تو ناظرین یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سمندری طوفان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا کہ سمندری طوفان بیپر ڈے جو ہے وہ پتہ نہیں جانے کتنی تباہی لائے گا. سمندری طوفان ٹلا اور اس کے بعد جو ہے 750 جو لوگ تھے پاکستانی، شامی اور مصر کے لوگ، جس میں شمار تھی کشتی جو یونان کے ساحل پہ ڈوبی، اس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی اور یونان میں مظاہرے بھی ہوئے. اور آج باراک اوباما جو امریکہ کے سابق صدر ہیں وہ بھی بولے ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ جو ابدوز ڈوبی ہے اگرچہ اس میں جو جانیں ضائع ہوں اس کے پہ بھی افسوس ہے، لیکن دنیا کا یہ دوہرا معیار ہے کہ جہاں 750 لوگ ڈوب گئے تو ان کے لیے اس طریقے کا سرچ آپریشن نہیں کیا گیا جس طریقے سے ابدوز کے لیے کیا گیا. باراک اوباما کی سوچ جو ہے وہ بڑی مثبت سوچ ہے، اور اس سوچ کے حامی بہت زیادہ لوگ ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ 5 امیر ترین لوگوں کے لیے جو وسائل استعمال کیے گئے وہ 750 لوگوں کے لیے نہیں استعمال کیے گئے، حتیٰ کہ 750 لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بھیک ساحل کے قریب کھڑے ہو کے مانگتے رہے، ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن ناظرین اب جو ماسکو کی صورتحال ہے اب اس نے توجہ جو ہے وہ پوری دنیا کی حاصل کر لیا ہے. پیوٹن اس محاذ پہ کس طریقے کامیاب ہوں گے یا اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے یہ تو اب اگلے چند گھنٹے بتائیں گے. بہرحال رشیا میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ دکھائی دیتی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.